آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کی نشوونما، اور جو اس پورے سفر کو مطلب پیدائش سے لے کر پہلے چند سالوں تک بہت تفصیل سے بتاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک روڈ میپ کی طرح ہے۔ یہ صرف دلچسپ حقائق نہیں ہے بلکہ یہ بروقت مدد فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ صحیح، تو آئیے اس میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پیدائش سے، پہلے 3 مہینے۔ یہاں ہیڈ لیگ کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، نوزائیدہ بچے کا سر، اس کے پٹھے ابھی بہت کمزور ہوتے ہیں نا، تو جب آپ اسے اٹھاتے ہیں تو اس کا سر بے قابو ہو کے پیچھے لٹک جاتا ہے، اسی کو ہیڈ لیگ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ آٹومیٹک ہے، بچہ اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوتا؟ بالکل، یہ اس کے اعصابی نظام کی فیکٹری سیٹنگز ہیں۔ لیکن 2 سے 3 مہینے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ کیا؟ وہ اپنی ٹانگوں کو جان بوجھ کر لات مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے 2 مہینے میں 2 ٹانگیں۔ یہ اچھا، 2 مہینے 2 ٹانگیں۔ جی، اور سب سے اہم بات، وہ شناسا چہروں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ یہ اس کی پہلی حقیقی سماجی ہودم ہے۔ 2 مہینے کی مسکراہٹ، یہ تو واقعی ایک بڑا سنگ میل ہے۔ اچھا، اب 4 سے 5 مہینے کی عمر، یہاں لکھا ہے کہ 4 مہینے تک ہیڈ لیگ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی رفتار سے سیکھتا ہے، تو پھر ان تاریخوں پر اتنا زور کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی سخت قانون نہیں، یہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ 4 مہینے تک سر پر کنٹرول آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پٹھے اور اعصابی نظام ٹھیک سے جڑ رہے ہیں۔ سمجھ گیا، تو یہ ایک طرح کا ارلی وارننگ سسٹم ہوا ہے نا؟ بالکل، یہ دباؤ کے لیے نہیں بلکہ بروقت مدد کے لیے ایک اشارہ ہے۔ اور 5 مہینے میں وہ پلٹنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ان کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہوا۔ جی، یہ ان کا پہلا بڑا ارادی جسمانی کارنامہ ہے، اور اسی عمر میں وہ چیزوں کو ارادتاً پکڑنے لگتے ہیں۔ اب وہ صرف ریفلیکس پر نہیں چل رہے ہیں۔ واہ! اچھا، 6 سے 9 مہینے کا دور، یہاں لکھا ہے کہ 6 مہینے میں وزن دگنا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت تیز لگتا ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ ایک بنیادی ہیلتھ چیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کا نظام ہضم ٹھیک کام کر رہا ہے، وہ غذائیت جذب کر رہا ہے، مطلب اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اسی عمر میں وہ بغیر سہارے کے بیٹھنا بھی سیکھ لیتے ہیں، اور یہاں ایک حفاظتی نقطہ بھی لکھا ہے۔ جی، کہ پالنے سے لٹکنے والے کھلونے ہٹا دیں، کیونکہ اب وہ خود کو اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا۔ صحیح۔ زبان کے لحاظ سے بھی ایک بڑا قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ ماما اور دادا جیسے الفاظ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، تو یہ صرف آوازیں ہوتی ہیں، مطلب نہیں ہوتا؟ جی، یہ زبان کی مشق ہے، جیسے کوئی ریاض کرتا ہے۔ اور اگر 9 ماہ تک بچہ یہ آوازیں نہ نکالے تو یہ ایک اہم علامت ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور سماجی طور پر بھی سیپریشن اینگزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اب وہ چہروں کو پہچاننے لگیں؟ بالکل، اب اسے اپنے اور اجنبی کا فرق معلوم ہو گیا ہے۔ یہ اس کی ذہنی ترقی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلے سال کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، 10 سے 12 مہینے۔ یہاں پنسر گراسپ کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ بچے فرش سے کوئی بہت چھوٹی چیز جیسے مٹر کا دانہ اپنی 2 انگلیوں سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی بالکل، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے۔ بس اسی مہارت کو پنسر گراسپ کہتے ہیں۔ یہ دماغ اور ہاتھ کے درمیان بڑھتے ہوئے ربط کی ایک بڑی نشانی ہے۔ زبردست۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ ذہنی تبدیلی بھی آتی ہے جسے آبجیکٹ پرماننس کہتے ہیں۔ آبجیکٹ پرماننس؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اب بچہ پیکابو کے کھیل کو سمجھنے لگتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا چہرہ چھپاتے ہیں تو آپ غائب نہیں ہو جاتے بلکہ وہیں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، تبھی وہ چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اور 1 سال کی عمر میں پیدائشی وزن 3 گنا ہو جاتا ہے، 6 مہینے میں دگنا، 12 میں 3 گنا۔ یہ یاد رکھنا آسان ہے۔ جی، اب بچہ ایک بے بس نومولود سے ایک متحرک چھوٹا انسان بن چکا ہے۔ تو پہلا سال مکمل ہوا، اب اگلے مرحلے میں یعنی 1 سے 4 سال وہ میں اور میرا کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ بالکل، یہ آزادی اور خود مختاری کا دور ہے۔ 18 ماہ کی عمر میں وہ ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں۔
اور یہاں پیرالل پلے کا بھی ذکر ہے۔ میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بچے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سماجی ترقی کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ وہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا نہیں جانتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے برابر میں کھیلنا سیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ وضاحت ہے۔ اچھا، تو یہ میرا ہے کا تصور بھی اسی عمر میں شروع ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ میں کا تصور بن رہا ہوتا ہے۔ جب تک میں نہیں ہوگا، میرا نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اب آتے ہیں 2 سال کی عمر پر۔ اسے ٹیریبل ٹوز بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ ٹیریبل نہیں بلکہ ایک طرح کا ایکسپلوژن کا سال ہے۔ زبان کا دھماکہ ہوتا ہے، ذخیرہ الفاظ 300 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ او واہ! جسمانی طور پر بھی دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ بغیر مدد کے دوڑنے لگتے ہیں۔ ان کی خواہشات ان کی صلاحیتوں سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ کوئی کام کر نہیں پاتے تو غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، تو ٹیریبل اسی لیے کہتے ہیں؟ جی، یہ ٹیریبل نہیں بلکہ ایک طرح کا ٹرانزیشن ہے۔ وہ اپنی حدود کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ 3 سال کی عمر میں ان کا پسندیدہ سوال کیوں ہوتا ہے؟ یہ والدین کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ تھکا دینے والا ضرور، لیکن یہ ان کے دماغ کی نشو نما کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا ایک ذہنی ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہر کیوں اس ماڈل میں ایک نئی اینٹ لگاتا ہے۔ اور وہ ٹرائی سائیکل چلانا اور کینچی استعمال کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ کھیل کے لحاظ سے بھی تبدیلی آتی ہے۔ اب وہ ایسوسیٹو پلے کرتے ہیں۔ یہ پیرالل پلے سے کیسے مختلف ہے؟ پیرالل پلے میں وہ برابر میں کھیلتے تھے، لیکن اپنی اپنی دنیا میں۔ ایسوسیٹو پلے میں وہ ایک ہی سرگرمی میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے سب مل کر بلاک سے کھیل رہے ہیں، لیکن کوئی منظم اصول یا مشترکہ مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں لیکن کھیل منظم نہیں ہوتا؟ بالکل، یہ ٹیم ورک کی طرف اگلا قدم ہے۔ اور پھر آتی ہے 4 سال کی عمر۔ اب وہ کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ یہاں خیالی کھیل جیسے ڈاکٹر بننا یا ٹی پارٹی کرنا اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ خیالی کھیل بچوں کے لیے ایک سماجی سیمولیٹر کی طرح ہے۔ جب ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے اور دوسرا مریض، تو وہ دیکھ بھال اور ہمدردی کا سبق سیکھتا ہے۔ یہ محض کھیل نہیں، یہ زندگی کی ریہرسل ہے۔ ہم نے ان ابتدائی سالوں کے جسمانی اور ذہنی سنگ میل پر اتنی تفصیل سے بات کی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا، کیا یہ سنگ میل کا عمل کبھی رکتا ہے؟ ایک نوجوان کے لیے سنگ میل کیسا نظر آئے گا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ نشانات ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ جسمانی سے زیادہ سماجی اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ 12 سے 18 سال کی عمر میں سب سے بڑا سنگ میل شناخت کا قیام ہے، یعنی میں کون ہوں۔ اچھا، تو جس طرح ایک چھوٹے بچے کے لیے ماں باپ سے جڑنا ضروری ہے، اسی طرح ایک نوجوان کے لیے دوستوں سے جڑنا ایک ترقیاتی ضرورت ہے۔ بالکل، اسی لیے اس عمر میں سماجی تنہائی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنے دوستوں سے رابطہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا 1 سال کے بچے کے لیے چلنا سیکھنا۔ رازداری کا احترام بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کی نشو نما کا سفر کتنا حیرت انگیز ہے۔ یہ بے بسی سے شروع ہو کر اپنی شناخت کی تلاش تک پہنچتا ہے۔ جی، اور ان تمام مراحل کو سمجھنا ہمیں ایک بہتر والدین، استاد یا معاشرے کا فرد بناتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کب فکر کرنی ہے اور کب صرف بچے کو اس کے رفتار سے آگے بڑھنے دینا ہے۔ بالکل، یہ ایک گائیڈ ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال۔ جس طرح ہم نے بچوں اور نوجوانوں کے سنگ میل کو سمجھا، کیا بالغ ہونے کے بعد بھی ہماری زندگی میں ایسے ہی جذباتی یا نفسیاتی سنگ میل ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر پہچانتے نہیں یا ان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟